چونٹی چڑھتی ہے نا، چڑھتی ہے دیوار پر، چڑھتی اوپر چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، 10 دفعہ چڑھتی ہے گرتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی تھکن کا اظہار نہیں کرتی، رکتی نہیں ہے۔ میں اور آپ 2 دفعہ میں کوئی کام کریں ناکام ہی ہو جائے، ہم رک جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری انرجی اور ہماری یہ جو نا مینٹلٹی اس چھوٹی سی چونٹی سے بھی کم ہے، ہم اس جیسے بھی نہیں ہیں، ہم اس جیسے بھی نہیں ہو رہے۔ ایک بچہ تھا، جس کو اسکول میں 3ری کلاس میں نکال دیا گیا، ماں کو بلایا گیا، اس کو لے جائیے، یہ بچہ نہیں پڑھے گا۔ ماں آئی ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ، اپنے بچے کو لے گئی کہ استاد پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسکول رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو میں کہاں ڈالوں اپنے بچے کو؟ بیچاری لے گئی، گھر میں اپنے تئیں پڑھانا شروع کیا۔ ایک دفعہ باہر گئی کہیں، دروازہ لاک کر کے واپس آئی تو دیکھا بچہ نہیں ہے، ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہے، تو دیکھا مرغی کے دربے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ پورا گھر چھوڑ دیا، مرغی کے دربے میں بیٹھ گئے۔ فرمایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے تو چوزے نکلتے ہیں، ایڈیسن جب بیٹھے گا تو کیا نکلتا ہے؟ ایڈیسن بیٹھے گا تو کیا نکلتا ہے؟ یہ وہ شخص تھا جو مسلمان نہیں تھا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ مسلمان اگر کچھ کرنا چاہے تو کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے دل میں بات آئی کہ دنیا میں اندھیرا بہت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ روشنی ہونی چاہیے۔ کیسے روشنی ہوگی؟ بلب بنانے کے لیے کوشش کی۔ 9999 ٹائمز اس نے کوشش کی اور 9999 ٹائمز اس نے ناکامی اختیار کی، لیکن ہارا نہیں۔ اس نے اس چونٹی سے سبق لیا نا، جو اوپر چڑھتی ہے گرتی ہے، چڑھتی ہے گرتی ہے، اپنی اسٹرگل نہیں چھوڑتی۔ جب 1000 ٹائم پر آ گیا نا تو وہ کامیاب ہو گیا، بنا لیا اس نے بلب۔ کسی نے پوچھا کہ تو وہ ہے نا کہ جو 9999 دفعہ ناکام ہوا تھا، تو جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں وہ ہوں جو 9999 وہ طریقے دریافت کر چکا جس سے بلب نہیں بنے گا۔ ایک طریقہ ہے جو 1000 ٹائم والا ہے، اس سے بلب بنے گا۔ تو جو غیر مسلم بھی اپنی اسٹرگل کرے تو رب اس کو بھی مایوس نہیں چھوڑتا، وہ بھی ترقی کر جاتا ہے۔ مسلمان کرے تو کیسے؟ مسلمان کرے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک بچہ تھا، آخری بس اور پھر کنکلوڈ۔ ایک بچہ تھا، اس کو بچپن میں بڑی کمزوری تھی، ویکنیس تھی، بیمار بھی ہو جاتا تھا، اسکول جاتا تھا نہیں جاتا تھا۔ جب کچھ بڑا ہوا تو باپ نے اس کو دوسرے ملک بھیج دیا اور کہا تم نے فائنینس پڑھنا ہے، بزنس پڑھنا ہے، فائنینس پڑھنا ہے۔ وہ جا کر لاء پڑھنا شروع کر دیا اس نے۔ پاکستان جب بن گیا تو بندے علی جناح نے اس لڑکے کو خط لکھا، شاید کوئی لوگ سمجھ گئے، بندے علی جناح جانتے ہیں کون ہے؟ بندے علی جناح کون ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے چھوٹے بھائی کا نام تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے چھوٹے بھائی نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ امی صحیح کہا کرتی تھی کہ ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا بے تاج بادشاہ بنے گا، بے تاج بادشاہ بنے گا۔ کہاں تو پڑھ نہیں سکتے تھے، کہاں تو کمزور تھے، کہاں باپ نے یہ کہا تھا اور وہ یہ کر گئے، لیکن فرمایا کہ آپ برے صغیر کے شہنشاہ ہو۔ انسان کرنا چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو اپنے رزق کو بھی حلال کر سکتا ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو وہ جو ذرائع اپنا رہا ہے، غلط ذرائع، وہی برقرار رہیں گے اور اسی طریقے سے خود کو بھی تباہی میں ڈالے گا اور بربادی میں ڈالے گا۔ کہ حضور نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلا ہے جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ آج حال یہ ہو گیا کہ کرونا وائرس آ گیا، لوگوں نے ایک سوال ریز کیا یہاں پر کہ پاکستان میں تو چونکہ چمگادڑ نہیں کھایا جاتا، یہ نہیں کھایا جاتا، یہ نہیں کھایا جاتا، یہاں کیسے آ گیا؟ ہم نے کہا آپ کو کیا کھلایا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں گائے کے نام پر کیا کھلایا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور رب کی اگر مشیت یہی ہے تو بجائے اس کے کہ صبح سے لے کر شام تک 2 دن سے یہ قوم جو ڈھول پیٹ رہی ہے اور میڈیا جو ہے لوگوں کو یہ چیخ چیخ کر بتانا چاہ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کرونا وائرس کراچی میں آ گیا ہے، کرونا وائرس کراچی میں آ گیا، ہم نے کہا کاش کہ کچھ پازیٹیو باتیں بھی ہو جاتی، رب کی رحمت بھی
یاد کروا دی جاتی کہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اگر یہ آ ہی گیا ہے تو استغفار کیا جائے، دعا کی جائے، توبہ کے سیشن کیے جائیں تاکہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہم جو ہے اس وائرس کی نجات کے لیے دعائیں کر کے رب العالمین کو راضی کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا، مد مقابل کچھ اور ہو رہا ہے. ماسک جس کی قیمت 2 سے 2.5 روپے ہے اور یہ 5 روپے کا بکتا تھا، اب یہ 40-45 روپے کا بک رہا ہے. 50 ماسک کا پیکٹ جس کی قیمت 100-150 سے زیادہ نہیں ہے، 1700 سے 1800 روپے میں یہ قوم بیچ رہی ہے. اس قوم کی بے حسی کا حال دیکھیے کہ کرونا وائرس تو کیا آیا، ان کے سگنلز جو ہے ایسے کام کرنا شروع ہو گئے، ریپڈلی کام کرنا شروع ہو گئے کہ فوراً 150 روپے والی چیز جو ہے 1800 پر پہنچ گئی. جس قوم کا مزاج اس حد تک بے غیرتی والا اور بے حسی والا ہو جائے، اس قوم سے آپ کیا دیانتداری لیں گے؟ پچھلے 25-30 سالوں کو اگر آپ دیکھ لیجئے، جو آج سے پچھلے 25-30 سال ہیں، کوئی اس قوم نے ترقی والا کام کیا ہے؟ کوئی ایجادات کی ہے اس قوم نے؟ ہمارے ہاں اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں نہ تو استاد یہ پڑھاتا ہے کہ اے انسان تو بے بس نہیں ہے، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بیکار پیدا کر دیے گئے ہو؟ تو انسان تو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، اللہ نے اس کو کارآمد بنایا تھا. لیکن اس کی کارآمد ہونا اس کو کون بتائے گا؟ استاد بتائے گا. کتنے استاد ہیں جو اپنے طلباء کے اندر جھانک کر یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. والدین آتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کیا کرے گا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. انہی بچوں میں محمد علی جناح بھی تھا نا، انہی بچوں میں ڈاکٹر عبد القدیر بھی تھا، اور انہی بچوں میں الیاس قادری بھی تھا. یہی بچے تھے نا جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، لیکن وقت کے بہت بڑے بڑے لیڈر بن کر سامنے آئے. پالش کرنے کی ضرورت تھی. آج ہم بچوں کو پالش نہیں کرتے، اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں ہے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.